نماز میں کتنے فرائض ہیں انشاءاللہ آج آپ کو پوری وضاحت کے ساتھ بتاؤں گا، اور وہ غلطی جس کو کرنے سے نماز اسٹارٹ ہی نہیں ہوتی اور لوگ بے احتیاطی میں اکثر اس چیز کو کر دیتے ہیں، آج اس ویڈیو کے اندر آپ جانیں گے۔ اور آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ نماز اسٹارٹ کرنے کا مطلب کیا ہے اور کس چیز سے نماز شروع ہوتی ہے اور کہاں پر ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آج اس ویڈیو میں یہ تمام باتیں آپ واضح طور پہ جان چکیں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستو، نماز کے اندر جو فرائض ہیں وہ 7 ہیں۔ رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہیں فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہیں فرماتا ہے وارکعوا مع الراکعین۔ اسی طرح سے متعدد مقامات پر رب کائنات ہمیں نماز کی ترغیب دلاتا ہے، اور کبھی کسی انداز میں بیان کرتا ہے، کبھی کسی طرح سے ہم پر حکم نافذ فرماتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، ایمان اور عقیدے کے بعد سب سے پہلا جو فرض ہے وہ نماز ہے۔ دوستو، نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت اہم فریضہ ہے جو کسی بھی حالت میں معاف نہیں۔ نماز کے اندر جو فرائض ہیں آپ سن لیں۔ نماز کے اندر 7 فرائض ہیں۔ کتنے؟ 7۔ جی ہاں، 7 فرائض ہیں نماز کے اندر۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قرات، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 سجدہ، نمبر 6 قاعدہ اخیرہ، نمبر 7 خروج بسنعی۔ اب میں وہ غلطی بتاتا ہوں جس وجہ سے کئی لوگوں کی نمازیں خراب ہوتی ہیں اور ان کی نماز اسٹارٹ ہی نہیں ہوتی۔ جماعت کھڑی ہے، امام صاحب رکوع میں جانے والے ہیں یا رکوع میں موجود ہیں، اور کچھ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے، وہ آتے ہیں اور جلدی سے انہوں نے یوں کرا اور بس نیت باندھی رکوع میں ترنت۔ اس طرح سے نماز نہیں ہوگی، کیونکہ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ لگانا اور تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کے کانوں تک ہاتھ لے جانا، یہ فرض ہے نماز کا۔ اگر آپ نے لفظ اللہ اکبر نہیں کہا تو نماز آپ کی اسٹارٹ ہی نہیں ہوئی۔ دوسرا فرض جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے، دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ آپ اللہ اکبر کہیں گے تب ہی نماز اسٹارٹ ہوگی، یہ نماز کا پہلا فرض ہے۔ یوں نہیں کہ امام صاحب اگر رکوع میں ہیں، آپ سوچ رہے ہیں جلدی سے یار امام صاحب اٹھنے والے ہیں، اور آپ نے یوں کر دیا اور بس آ کے کھڑے ہو گئے، نماز نہیں ہوئی، شروع ہی نہیں ہوئی۔ اب نماز آپ نے اگر یوں کہا اللہ اکبر اور نیت باندھ لی اور ترنت رکوع میں چلے گئے تب بھی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نمبر 1 تکبیر تحریمہ نماز کا پہلا فرض ہے، نمبر 2 یہ قیام ہوتا ہے۔ اب اتنی دیر کھڑے رہنا، اللہ اکبر، اب اتنی دیر کھڑے رہنا یہ قیام کہلاتا ہے، اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے۔ یہ نہیں کہ امام صاحب رکوع سے اٹھنے والے ہیں اور آپ نے یوں کرا اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ نماز نہیں ہوگی، کیونکہ قیام آپ نے نہیں کیا۔ جو نماز کا دوسرا فرض ہے وہ آپ نے چھوڑ دیا ہے، اب نماز آپ کی خراب ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 قیام، نمبر 3 قرات۔ دوستو، الحمد شریف کے بعد
کم سے کم 3 آیتیں پڑھنا ضروری ہے، یا پھر ایک آیت اتنی بڑی جو 3 آیتوں کے برابر۔ نمبر 5 رکوع۔ رکوع کا معاملہ کیا ہے؟ رکوع فرض ہے۔ اب کچھ لوگ کرتے کیا ہیں، رکوع کرا یوں کر کے گھٹنوں تک ہاتھ نہیں لے جاتے اور بس کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن رکوع کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ یوں کر کے انگلی کھلی ہونی چاہیے، اور آپ دیکھیے اس طرح سے گھٹنوں کو اچھے سے پکڑنا چاہیے، اور کمر اور پیٹھ بالکل سیدھی ہونی چاہیے، اتنی سیدھی اگر پانی کا پیالہ آپ کی کمر پہ رکھ دیا جائے تو وہ نہ گرے، ٹھیک ہے۔ یہ نماز کا فرض ہے دوستو، نماز کا یہ فرض ہے۔ اور پھر رکوع سے اٹھنا اور بالکل سیدھے کھڑے نہ ہونا اور ایک دم سے رکوع میں چلے جانا، یہ واجب ہے، اس کے بغیر بھی نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 5 سجدہ۔ سجدے میں آپ کو جانا اور 1 مرتبہ سبحان ربی العالی کہنا فرض ہے، اور 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان ربی العالی کہنا یہ افضل ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ تو یہ سجدہ کرنا یہ بھی نماز کا فرض ہے۔ نمبر 6 قاعدہ اخیرہ۔ قاعدہ اخیرہ کس کو کہتے ہیں دوستو؟ قاعدہ اخیرہ جب ہم التحیات میں بیٹھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ ہم پڑھتے ہیں، اس کو قاعدہ اخیرہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 7 خروج بسنعی۔ نماز کو سلام کے ساتھ کلام کے ساتھ ختم کر دینا، اس کو خروج بسنعی کہتے ہیں۔ یہ نماز کے 7 فرض ہیں جو ہر کسی کے لیے جاننا بہت ضروری ہے دوستو۔ آج ہم ان چیزوں سے واقف نہیں، اور آج ہم پتہ نہیں کائے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نمازوں کے جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، جو مستحبات ہیں، جو سنن ہیں، ان کو آپ سیکھیے، اور انشاءاللہ اس چینل پہ آپ کو یہ ساری باتیں سکھائی جائیں گی، جو آپ کے روزمرہ کے مسائل ہیں وہ بھی بتائے جائیں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔